السلام علیکم. ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں. آب حیات. ممی ایرک ہمارے ساتھ پاکستان جانا چاہتا ہے. کچن میں کام کرتی امامہ ٹھٹک گئی. انایا اس کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی جب اس کے ساتھ کام کرتے کرتے اس نے اچانک امامہ سے کہا. امامہ نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ بغور دیکھا تھا. انایا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی. وہ ڈش واشر میں برتن رکھ رہی تھی. تمہیں پتہ ہے ایرک نے تمہارے پاپا کو خط لکھا ہے؟ امامہ نے کوریدنے والے انداز میں یکدم انایا سے کہا. وہ کچھ گلاس رکھتے ہوئے چونکی اور ماں کو دیکھنے لگی. پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے پاپا سے بھی یہی بات کی ہوگی. وہ بہت اپسیٹ ہے چند دنوں سے. ہر روز مجھے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یا تو اس کو بھی ساتھ لے جاؤں یا پھر خود بھی یہی رہ جاؤں. اس کی بیٹی نے بے حد سادگی سے اس سے کہا تھا. وہ اب دوبارہ برتن رکھنے میں مصروف ہو گئی تھی. امامہ اپنے جس خدشے کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی اس کی تصدیق نہ ہونے پر اس نے جیسے شکر کیا تھا. وہ خط کی مندرجات سے واقف نہیں تھی. مجھے ایرک پہ ترس آتا ہے، انایا نے ڈش واشر بند کرتے ہوئے ماما سے کہا. ماما نے کچن کیبنٹ بند کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھا. انایا کے چہرے پر ہمدردی تھی اور ہمدردی کے علاوہ اور کوئی تاثر نہیں تھا. اور اس وقت امامہ کو اس ہمدردی سے بھی ڈر لگا تھا. کیوں ترس آتا ہے؟ امامہ نے کہا. کیونکہ وہ بہت اکیلا ہے. انایا نے جواباً کہا. خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی فیملی ہے، ممی، بہن، بھائی، دوست. پھر اکیلا کہاں سے؟ لیکن ممی وہ ان سب سے اس طرح کلوز تو نہیں ہے جس طرح ہم سے ہے. انایا نے اسے ڈیفینڈ کیا. تو یہ اس کا قصور ہے. وہ گھر میں سب سے بڑا ہے. اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خود خیال رکھنا چاہیے. ماما نے جیسے ایرک کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی. اگر جبریل اپنی فیملی کی بجائے کسی دوسرے کی فیملی کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو کر یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اکیلا ہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ امامہ نے جیسے اسے ایک بے حد مشکل کویشچن حل کرنے کے لیے دے دی تھی. انایا کچھ دیر کے لیے واقعی بول نہیں پائی. پھر اس نے بے حد مدھم آواز میں کہا. ممی ہر ایک جبریل کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا. ماما کو اس کا جملہ عجیب طرح سے چبھا. اس کی بیٹی نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی دوسرے شخص کے بارے میں اپنی ماں کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جیسے اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش نے ماما کو پریشان کیا تھا. ایرک چھوٹا بچہ نہیں ہے انایا، ماما نے کچھ تیز آواز میں اس سے کہا. وہ 13 سال کا ہے. اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا. انایا نے حیران ہو کر ماں کا چہرہ دیکھا. نہ اسے اور نہ ہی خود ماما کو سمجھ آئی تھی کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. واحد چیز جو انایا اخذ کر پائی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو اس وقت ایرک کا تذکرہ اور اس کی زبان سے تذکرہ اچھا نہیں لگا تھا. لیکن یہ بھی حیران کن بات تھی کیونکہ ایرک کا ذکر ان کے گھر میں اکثر ہوتا تھا. ممی کیا میں ایرک کا خط پڑھ سکتی ہوں؟ غیر متوقع طور پر انایا نے فرمائش کی تھی جبکہ ماما سمجھ رہی تھی وہ اب گفتگو کا موضوع بدل دے گی. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ماما نے حتمی انداز میں کہا. وہ اب اس موضوع کو شروع کر دینے پر پچھتا رہی تھی. حمید نے پڑھا ہوگا وہ خط. ایرک اسے خط پڑھا رہا تھا. میرا خیال ہے یہ وہی خط ہوگا. انایا نے کچن سے نکلتے ہوئے اس کے اوپر جیسے بجلی گرائی تھی. حمید نے؟ ماما کو یقین نہیں آیا. ہاں، میں نے ایرک اور اسے بیٹھے کوئی کاغذ پڑھتے دیکھا تھا. میرا خیال ہے یہ خط ہی ہوگا کیونکہ ایرک ہر کام اس سے پوچھ کر رہا ہے آج کل. بٹ آئی ایم ناٹ شیور. انایا نے اپنے ہی اندازے کے بارے میں خود ہی بے یقینی کا اظہار کیا. ہر شیطانی کام کے پیچھے حمید ہی کیوں نکلتا ہے آخر؟ ماما نے دانت پیستے ہوئے سوچا تھا اور وہ اس وقت یہ بھی بھول گئی تھی کہ اسے کچن میں کیا کام کرنا تھا. اسے اب کا یقین تھا ایرک کو اس خط کا مشورہ دینے والا حمید ہی ہو سکتا تھا. اور ماما کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا. وہ خط ایرک نے لکھا تھا اور حمید نے اسے ایڈٹ کیا تھا. اس نے اس خط کے ڈرافٹ میں کچھ جذباتی جملوں کا اضافہ کیا تھا اور کچھ حد سے زیادہ جذباتی جملوں کو حذف کیا تھا. ایرک اس کے پاس ایک خط کا ڈرافٹ لایا تھا یہ بتائے بغیر کہ وہ خط وہ سالار سکندر کے نام لکھنا چاہتا تھا. اس نے حمید سے مدد کی درخواست کی تھی کہ وہ ایک مسلم گرل فرینڈ کو پرپوز کرنا چاہتا تھا اور اس کے باپ کو خط لکھنا چاہتا تھا. حمید نے جواباً اسے مبارکباد دی تھی. ایرک نے اس سے کہا تھا کہ کیونکہ وہ مسلم کلچر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا اس لیے اسے اس کی مدد درکار تھی اور حمید نے وہ مدد فراہم کی تھی. محمد حمید سکندر نے مسلم سینسٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیٹر کو ری ڈرافٹ کیا تھا اور ایرک نے نہ صرف اس کا شکریہ ادا کیا تھا بلکہ جب سالار سکندر نے اسے ملاقات کی دعوت دی تو اس نے حمید کو اس بارے میں بھی مطلع کیا تھا. حمید کی ایکسائٹمنٹ کی کوئی حد نہیں تھی. اس کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ایرک کا یہ راز سب سے کہہ دے لیکن اس نے ایرک سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس راز کو کسی سے نہیں کہے گا. انایا نے ایک آدھ دن اس گٹھ جوڑ کے بارے میں اسے کوریدنے کی کوشش کی تو بھی اس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ایک ضروری لیٹر لکھنے میں ایرک کی مدد کر رہا تھا. لیکن خط کس کے نام تھا اور اس میں کیا لکھا جا رہا تھا؟ انایا کے کوریدنے پر بھی حمید نے یہ راز نہیں اگلا تھا.
مجھے پتہ ہے ایرک نے وہ خط کس کے لیے لکھوایا تھا۔ عنایا ماما کے پاس سے ہو کر سیدھا حمین کے پاس پہنچی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھا، اور عنایا کے اس تبصرے پر اس نے بے اختیار دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی پتا تھا وہ کوئی راز نہیں رکھ سکتا۔ مجھے کہہ رہا تھا کسی کو نہ بتاؤں، خاص طور پر تمہیں، اور اب خود تمہیں بتا دیا اس نے۔ حمین خفا تھا۔ اس کا اندازہ یہی تھا کہ یہ راز ایرک نے خود ہی فاش کیا ہوگا۔ ایرک نے مجھے نہیں بتایا، مجھے تو ممی نے بتایا ہے۔ اس بار حمین گیم کھیلنا بھول گیا تھا۔ اس کے ہیرو نے اس کے سامنے اونچی چٹان سے چھلانگ لگائی اور وہ اسے سمندر میں گرنے سے نہیں بچا پایا۔ کچھ ویسا ہی حال اس نے اپنا بھی اس وقت محسوس کیا تھا۔ ایک دن پہلے ہی اس کے اور ممی کے تعلقات میں پاکستان جانے کے فیصلے نے پھر سے گرمجوشی پیدا کی تھی، اور اب یہ انکشاف۔ ممی نے کیا بتایا ہے؟ حمین کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھا تھا۔ ممی نے بتایا کہ ایرک نے پاپا کو کوئی خط لکھا ہے، اور مجھے فوراً خیال آیا کہ جو خط تم پڑھ رہے تھے وہ وہی ہو سکتا ہے۔ عنایا روانی سے بتا رہی تھی، اور حمین کے دماغ میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہ تھا۔ اس وقت اس پر مصداق ثابت ہوتا ہے، ایسی کون سی مسلم گرل فرینڈ بن گئی تھی یکدم ایرک کی، جس کے باپ کو خط لکھوانے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی، جبکہ 24 گھنٹے وہ اگر کسی کے گھر بھی آتا تھا تو وہ خود انہی کا گھر تھا۔ پھر اس کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ یا وہ ایکسائٹمنٹ میں اتنا ہی اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے یہ سوچ لیا کہ ایرک کبھی عنایا کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں سوچ سکتا؟ حمین اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، اور ملامت بڑا چھوٹا لفظ تھا ان الفاظ کے لیے جو وہ اس وقت اپنے اور ایرک کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ تم بول کیوں نہیں رہے؟ عنایا کو اس کی خاموشی کھٹکی تھی۔ میں نے سوچا میں اب کم بولوں اور زیادہ سوچوں۔ حمید نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے اس تک وہ خبر پہنچائی جس پر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ کیپ ڈریمنگ، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ٹیز کرنے والے انداز میں کہا۔ ممی نے تمہیں بتایا اس خط میں کیا ہے؟ حمید اس وقت گلے اس دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ نہیں، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ یہ خط حمید کی مدد سے لکھا گیا ہوگا۔ میں اس سے پوچھ لوں گی اس خط میں کیا لکھا تھا۔ ایرک نے پاپا کو۔ عنایا اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ حمید بے اختیار کر رہا تھا۔ وہ مصیبت کو دعوت نہیں دیتا تھا، مصیبت خود آ کر اس کے گلے کا ہار بن جاتی تھی۔ ایرک کو سلار نے خود دروازے پر ریسیو کیا تھا۔ وہ ویکینڈ تھا اور اس وقت ان کے بچے سائیکلنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ گھر پر صرف امامہ اور سلار تھے۔ یہ آپ کے لیے۔ ایرک نے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے چند پھول جو گلدستے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے اس کی طرف بڑھا دیے۔ سلار نے ایک نظر ان پھولوں پر ڈالی۔ اسے یقین تھا اس میں سے کچھ خود اس ہی کے لون سے لیے گئے تھے، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اسے اندر لاتے ہوئے شکریہ کے بعد کہا۔ ایرک فارمل میٹنگ کے لیے آیا تھا اور آج پہلی بار سلار نے اسے فارمل گیٹ اپ میں دیکھا تھا۔ بیٹھو۔ سلار نے اسے وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ ایرک بیٹھ گیا۔ سلار اس کے بالمقابل بیٹھا اور اس کے بعد اس نے ٹیبل پر پڑا ایک لفافہ کھولا۔ ایرک نے پہلی بار غور کیا، وہ اسی کا خط تھا، اور سلار اب اس خط کو دوبارہ کھولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایرک بے اختیار نروس ہوا تھا۔ خط لکھ بھیجنا اور بات تھی، اور اب اسی خط کو اپنے اس بندے کے ہاتھ میں دیکھنا جس کے نام وہ لکھا گیا تھا دوسری۔ سلار نے 1.5 منٹ لیا، پھر اس خط کو ختم کرتے ہوئے ایرک کو دیکھا۔ ایرک نے نظریں ہٹا لی۔ کیا عنایا کو پتہ ہے تمہاری اس خواہش کے بارے میں؟ سلار نے بے حد ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ میں نے مسز سلار سے وعدہ کیا تھا کہ میں عنایا سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے میں نے آپ کو خط لکھا، ایرک نے جواباً کہا۔ سلار نے سر ہلایا اور پھر کہا، اور یہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ تمہارا خط پھاڑ کر نہیں پھینکا۔ تم وعدہ کر کے نبھا سکتے ہو، یہ بہت اچھی کوالٹی ہے۔ سلار سنجیدہ تھا اور اس نے بے دھڑک انداز میں کہا تھا۔ ایرک کی تعریف کی تھی، لیکن اس کے لہجے اور چہرے کی سنجیدگی نے ایرک کو خائف کیا تھا۔ تو تم عنایا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سلار نے اس خط کو اب واپس میز پر رکھ دیا تھا۔ اس کی نظریں ایرک پر جمی ہوئی تھیں۔ ایرک نے سر ہلایا۔ تم نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم مذہب بدلنے پر تیار ہو؟ کیوں؟ کہ تم جانتے ہو کہ کسی غیر مسلم لڑکے سے کسی مسلم لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ سلار نے مزید کہا۔ ایرک نے پھر سر ہلایا۔ پہلی بات یہ ایرک کہ صرف شادی کی نیت کر کے مذہب بدل لینا بہت چھوٹی بات ہے۔ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اسے پسند کرتا ہے۔ سلار نے کہا۔ تمہارے پاس مسلمان ہونے کے لیے میری بیٹی سے شادی کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے؟ سلار نے اسی انداز میں اس سے اگلا سوال کیا۔ ایرک خاموش بیٹھا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ مذہب کی تبدیلی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ نفس کی کسی خواہش کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، عقل کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کیا تمہاری عقل تمہیں یہ کہتی ہے کہ تمہیں مسلمان بن کر اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے؟ اس نے ایرک سے پوچھا۔ وہ گڑبڑایا۔ میں نے اس پر سوچا نہیں۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ تم نے اس پر سوچا نہیں، اس لیے بہتر ہے پہلے تم اس پر اچھی طرح سوچو۔ سلار نے جواباً اس سے کہا۔
میں کل پھر آؤں؟ ایرک نے اس سے کہا۔ نہیں، تم ابھی کچھ سال اس پر سوچو کہ تمہیں مسلمان کیوں بننا ہے، اور اس کی وجہ عنایا نہیں ہونی چاہیے، سلار نے اس سے کہا۔ میں ویسے بھی عنایا کی شادی صرف مسلمان سے نہیں کروں گا، مسلمان ہونے کے ساتھ اسے ایک اچھا انسان بھی ہونا چاہیے۔ اس نے ایرک کے چہرے پر یکدم مایوسی ابھری۔ یعنی آپ میرا پروپوزل قبول نہیں کر رہے؟ اس نے سلار سے کہا۔ فوری طور پر نہیں، لیکن تقریباً 10 سال بعد جب مجھے عنایا کی شادی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو میں تمہیں ضرور کنسیڈر کروں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ان 10 سالوں میں تم ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بن کر بھی رہو، سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کین یو گائیڈ می ٹو دس؟ ایرک نے یکدم کہا۔ سلار چند لمحے خاموش رہا۔ وہ اسی ایک چیز سے بچنا چاہتا تھا، اسی ایک چیز کو اوائڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ایرک نے اس سے بالکل ڈائریکٹ مدد مانگ لی تھی۔ ہاں، ہم سب تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے رشتہ جوڑنا ضروری نہیں ہے ایرک۔ ہم انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے، سلار نے بالآخر جواباً کہا۔ 13 سال کی عمر میں اسکول میں پڑھتے ہوئے تم شادی کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ شادی ذمہ داریوں کا دوسرا نام ہے۔ تم اپنی فیملی کی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے ایک اور فیملی کی بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم اس فیملی کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤ گے؟ مذہب بدل کر ایک دوسرے مذہب میں داخل ہونا اس سے بھی بڑا کام ہے۔ کیا تمہارے پاس اتنا وقت اور پیشن ہے کہ تم اپنے اس نئے مذہب کو سمجھو، پڑھو اور اس پر عمل کرو؟ کیا تم ان پابندیوں سے واقف ہو جو یہ نیا مذہب تم پر لگائے گا؟ سلار اب اس پر جرا کر رہا تھا۔ میں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ چکا ہوں، میں پہلے ہی سب چیزیں جانتا ہوں اور میں عمل کر سکتا ہوں۔ ایرک بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، 10 سال کا ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اگر 23 سال کی عمر میں تمہیں لگا کہ تمہیں عنایا سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر میں عنایا سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں تم کو ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کے طور پر بھی نظر آنا چاہیے۔ سلار نے ایک اور بالکل سادہ کاغذ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ بہت لمبی مدت ہے، ایرک نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہاں، لیکن یہ وہ مدت ہے جس میں مجھے تمہارے فیصلے تمہاری سنسیئرٹی کو ظاہر کریں گے، تمہارے بچگانہ پن کو نہیں، سلار نے جواباً اس سے کہا۔ وہ سلار کو دیکھتا رہا، بے حد خاموشی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ پھر اس نے کہا، مسٹر سلار سکندر، آپ مجھ پر دراصل اعتبار نہیں کر رہے۔ اس نے بے حد بلنٹ ہو کر سلار سے کہا۔ اگر کر رہے ہوتے تو مجھ سے 10 سال کے انتظار کا نہ کہتے، لیکن ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس نے کہا۔ میز پر پڑا ایک قلم اٹھایا، وہاں پڑے سادے کاغذ کے بالکل نیچے اپنا نام لکھا، اپنے دستخط کیا اور تاریخ ڈالی، پھر قلم بند کر کے واپس میز پر اس کاغذ کے اوپر رکھ دیا۔ میں عنایا سے متاثر نہیں ہوا، میں آپ اور آپ کے گھر سے متاثر ہوا، آپ کی بیوی کی نرم مزاجی اور آپ کے اصول پسندی سے، ان ویلیوز سے جو آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں، اور اس ماحول سے جہاں میں ہمیشہ آ کر اپنا آپ بھول جاتا تھا۔ وہ مذہب یقیناً اچھا مذہب ہے جس کے پیروکار آپ لوگوں جیسے ہوں۔ میں عنایا کے ساتھ ایک ایسا ہی گھر بنانا چاہتا تھا کیونکہ میں بھی اپنی اور اپنے بچوں کے لیے ایسی زندگی چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا آپ لوگوں کے خاندان کا حصہ بننا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں کوشش کرتا رہوں گا، کیونکہ کوشش تو آپ کا مذہب ہی کرنے کو کہتا ہے، جو اب میرا مذہب بھی ہوگا۔ وہ کسی 13 سال کے بچے کے الفاظ نہیں تھے، اور وہ اتنے جذباتیت سے بھرپور بھی نہیں تھے جیسا اس کا خط تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ان جملوں نے صرف سلار کو نہیں، امامہ کو بھی بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ چند لمحے پہلے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اس نے صرف ایرک کے جملے سنے تھے۔ ایرک اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے امامہ کو بھی دیکھا، اسے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، پھر خداحافظ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیرونی دروازے کے بند ہونے کی آواز پر امامہ آگے بڑھ آئی تھی۔ اس نے لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر پڑا وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا جس پہ ایرک دستخط کر کے گیا تھا۔ اس کاغذ پر صرف ایک نام تھا، عبداللہ، اور اس کے نیچے دستخط اور تاریخ۔ امامہ نے سلار کو دیکھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ امامہ کے ہاتھ سے لے لیا، اسے فولڈ کر کے اسی لفافے میں ڈالا جس میں ایرک کا خط تھا، اور پھر اسے امامہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دوبارہ آئے گا، اور اگر میں نہ بھی ہوں اور یہ اپنے وعدے پر پورا اترا تو تم بھی اس وعدے پر پورا اترنا جو میں نے اس سے کیا ہے۔ امامہ نے کپکپاتی انگلیوں سے کچھ بھی کہے بغیر وہ لفافہ پکڑا تھا۔ عائشہ عابدین کو زندگی میں پہلی بار اگر کسی لڑکے سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا تھا تو وہ جبریل سکندر تھا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی بڑی بہن نسا عابدین سے جبریل کے بارے میں اتنا کچھ سن رکھا تھا کہ وہ ایک فہرست بنا سکتی تھی۔ نسا جبریل کی کلاس فیلو تھی اور اس سے شدید متاثر اور مرعوب، اس کے باوجود کہ وہ خود ایک شاندار تعلیمی کیریئر رکھنے والی اسٹوڈنٹ تھی۔ عائشہ فیس بک پر اپنی بہن کی وال پر اکثر جبریل کے کامنٹس پڑھتی تھی اور جو وہ اس کی بہن کے سٹیٹس اپ ڈیٹس پر دیتا رہتا تھا۔ عائشہ بھی کئی بار ان اپ ڈیٹس پر تبصرہ کرنے والوں میں سے ہوتی تھی، لیکن جبریل سکندر کی وٹ کا مقابلہ وہاں کوئی بھی نہیں کر پاتا تھا۔
اس کے کامنٹس سے نیسا عابدین کی وال پر بالکل الگ چمکتے نظر آتے تھے، اور جب وہ کسی وجہ سے وہاں تبصرہ نہیں کر پاتا تو کئی بار اس کے کلاس فیلوز کے تبصروں کی لمبی قطار کے بیچ میں جبریل کی خاموشی اور غیر حاضری کو بری طرح مس کیا جاتا، اور ان مس کرنے والوں میں سیر فہرست عائشہ عابدین تھی، جسے خود بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جبریل کے کامنٹس پڑھتے پڑھتے بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ نیسا کے ساتھ جبریل کی مختلف فنکشن سرگرمیوں میں اکثر بہت ساری گروپ فوٹوز نظر آتی تھی، لیکن عائشہ کو ہمیشہ جبریل کی فیملی کے بارے میں کنسرٹی تھی۔ وہ سالار اسکندر سے واقف تھی کیونکہ اس کا تعارف نیسا نے ہی کروایا تھا، لیکن اس کی فیملی کے باقی افراد کو دیکھنے کا اسے بے حد اشتیاق تھا، اور یہی اشتیاق اسے بار بار جبریل کی فرینڈ لسٹ میں نہ ہونے کے باوجود اس کی تصویروں کو کھوجنے کے لیے مجبور کرتا تھا جہاں اسے رسائی حاصل تھی۔ کچھ تصویریں وہ دیکھ سکتی تھی، کچھ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن ان تصویروں میں جن تک اسے رسائی حاصل تھی ان میں جبریل کی فیملی کی تصاویر نہیں تھیں۔ جبریل بھی غائبانہ طور پر عائشہ سے واقف تھا، اور اس تعارف کی وجہ فیس بک پر نیسا کے اسٹیٹس اپڈیٹس پر ہونے والے تبصروں میں ان کا حصہ لینا تھا، اور نیسا نے اپنی وال پر جبریل کو اپنی بہن سے متعارف کروایا تھا۔ وہ غائبانہ تعارف پر بس اتنا ہی رہا تھا کیونکہ جبریل نے کبھی اس کی آئی ڈی کھوجنے کی کوشش نہیں کی، اور عائشہ کی اپنی وال پر تصویریں بہت کم تھیں۔ اس سے بھی زیادہ کم وہ لوگ تھے جنہیں اس نے اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں ایڈ کیا ہوا تھا۔ نیسا کے برعکس اس کا حلقہ احباب بے حد محدود تھا، اور اس کی کوشش بھی یہی رہتی تھی کہ وہ اسے اتنا ہی محدود رکھے۔ عائشہ کو جبریل کے بارے میں ہمیشہ یہ غلط فہمی رہی کہ وہ نیسا میں انٹرسٹڈ تھا، اور اس تاثر کی بنیادی وجہ خود نیسا تھی، جو اس بات کو ایڈمٹ کرنے میں کبھی تعامل نہیں کرتی تھی کہ عمر میں اس سے چھوٹا ہونے کے باوجود وہ جبریل کو پسند کرتی تھی۔ ایک دوست کے طور پر جبریل کی اس سے بے تکلفی تھی، ویسی بے تکلفی جیسی اس کی اپنی دوسری کلاس فیلوز سے بھی تھی، اور نیسا نے کبھی اس بے تکلفی کو مس انٹرپریٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ جبریل لڑکیوں کے ساتھ بے تکلفی اور دوستی میں بھی بہت ساری حدود و قیود رکھتا تھا اور بے حد محتاط تھا۔ نیسا عمر میں اس سے 4 سال بڑی تھی۔ وہ اپنے قد کاٹ اور میچورٹی دونوں سے 15-16 سال کا نہیں لگتا تھا، اور نیسا یہ بھی جانتی تھی یونیورسٹی میں اتنا وقت گزار لینے کے باوجود جبریل ابھی تک گرل فرینڈ نامی کسی بھی چیز کے بغیر تھا۔ تو ایسے حالات میں سالار اسکندر کی صلاحی کلات پر قسمت آزمائی کرنے کے لیے کوئی بھی تیار ہو سکتا تھا، صرف نیسا ہی نہیں۔ عائشہ عابدین ان سب چیزوں سے واقف تھی۔ نیسا کی جبریل میں دلچسپی ان کے گھر میں ایک اوپن سیکرٹ تھا، لیکن ان دونوں کے فیوچر کے حوالے سے نہ تو ان کی کوئی ایشورنس تھی اور نہ ہی کسی اور کو۔ نیسا ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہونے والوں میں سے تھی، اور جبریل اسکندر وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے اسے متاثر کیا تھا، مگر فی الحال یہ جبریل ہی تھا جس کا ذکر وہ کرتی رہتی تھی۔ عائشہ عابدین ایک پیسیو آبزرور کی طرح یہ سب کچھ دیکھتی آ رہی تھی، اور جب تک وہ جبریل سے ملی وہ اس سے پہلے ہی بہت متاثر تھی۔ یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں وہ پہلی بار جبریل سے بالآخر ملنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نیسا کو اندازہ نہیں تھا کہ عائشہ صرف جبریل سے ملنے کے لیے اس کے ساتھ یونیورسٹی آنے پر تیار ہوئی تھی، ورنہ وہ جب بھی امریکہ آتی ان سب کی کوششوں کے باوجود اپنی مرضی کی جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں ہونے والی کوئی تقریب تو وہ شاید کوئی آخری چیز تھی جس کے لیے عائشہ یونیورسٹی آئی، اور نیسا نے یہ بات جبریل سے اسے متعارف کرواتے ہوئے کہہ بھی دی تھی۔ جبریل اسکندر وہ پہلا لڑکا تھا جسے دیکھنے کا عائشہ عابدین کو اشتیاق ہوا تھا، اور جبریل اسکندر ہی وہ پہلا لڑکا تھا جسے عائشہ عابدین اپنے ذہن سے نکالنے میں اگلے کئی سال تک کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تصویریں کبھی کبھار کسی شخص کی شخصیت اور وجاہت کو کیموفلاج کر دیتی ہیں، وہ اور بہت اچھا کرتی ہیں۔ محمد جبریل اسکندر خطرناک حد تک متاثر اور مرعوب کرنے والی شخصیت رکھتا تھا۔ 16 سال کی عمر میں بھی وہ تقریباً 6 فٹ قد کے ساتھ سالار اسکندر کی گہری سیاہ آنکھیں اور اپنی ماں کے تیکھے نین نقوش اور بےحد بھاری آواز کے ساتھ ایک عجیب ٹھہراؤ کا منبع دکھتا تھا۔ ایک بےحد کیجول ڈارک بلو جینز اور دھاری دار بلیک اینڈ وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس جبریل اسکندر مسکراتے ہوئے پہلی بار عائشہ عابدین سے مخاطب ہوا تھا، اور وہ بری طرح نروس ہوئی تھی۔ وہ نروس ہونا نہیں چاہتی تھی، لیکن جبریل اسے وہاں کھڑے صرف مخاطب ہونا بھی اسے اس کے پیروں سے ہلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ صرف نیسا ہی نہیں، کسی بھی عمر کی کسی بھی لڑکی کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عائشہ عابدین نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا، کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا امریکہ آ کر گھومنا پھرنا؟ اس نے نیسا کے کسی تبصرے پر عائشہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، وہ گڑبڑائی۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر جبریل کے سوال کا جواب دیا جس کی آنکھیں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اب سینے پر بازو لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ اس کے جواب پر مسکرایا تھا۔ پھر اس نے نیسا کو فنکشن کے بعد عائشہ کے ساتھ کسی ریسٹورانٹ میں کافی کی دعوت دی تھی۔
جو نیسا نے قبول کر لی تھی۔ وہ دونوں اپنے کچھ دوستوں کا انتظار کرتے ہوئے گپ شپ میں مصروف ہو گئے تھے۔ عائشہ ایک بار پھر پیسیو آبزرور بن گئی تھی۔ نیسا ایک بہت ڈومینیٹنگ لڑکی تھی اور گھر میں وہ ہر کام اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے کروانے کی عادی تھی، لیکن عائشہ نے نوٹس کیا تھا نیسا جبریل کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کی پوری بات سن کر کچھ کہتی اور اس کی بہت سی باتوں سے اتفاق کر رہی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے عائشہ عابدین کو وہ بہت اچھے لگ رہے تھے، ایک پرفیکٹ کپل جس پر اسے رشک آ رہا تھا، اور جبریل سے اس طرح متاثر ہونے کے باوجود وہ اسے نیسا کی زندگی کے ساتھی کے طور پر ہی دیکھ رہی تھی۔ نیسا کا ٹیسٹ اور چوائس ہر چیز میں اچھی اور منفرد تھی۔ وہ جبریل اس کا ایک اور ثبوت تھا۔ فنکشن کے بعد وہ نیسا اور جبریل کے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک کیفے میں کافی پینے گئی تھی۔ یہ ایک اتفاق تھا یا خوش قسمتی کہ 6 لوگوں کے اس گروپ میں جبریل اور عائشہ کی سیٹس ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ نیسا جبریل کے بالمقابل میز کے دوسری جانب تھی اور عائشہ کے دوسری طرف نیسا کی ایک اور دوست سوزین تھی۔ عائشہ عابدین کی نرونس اب اپنی انتہا کو تھی اور اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ ٹیبل پر دھرے اس کے ہاتھ کی کلائی میں بندھی گھڑی سے ڈائل پر ٹک ٹک کرتی سوئی دیکھ سکتی تھی، لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی تو وہ گردن موڑ کر اسے اتنے قریب سے دیکھنا تھا۔ وہ غلط جگہ بیٹھ گئی تھی۔ عائشہ عابدین کو مینیو دیکھتے ہوئے احساس ہوا تھا جبریل میزبان تھا اور وہ سبھی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے عائشہ سے بھی پوچھا تھا۔ عائشہ کو مینیو کارڈ پر اس وقت کچھ بھی لکھا نہیں دکھ رہا تھا۔ جو دکھ رہا تھا وہ اس احساس سے غائب ہو گیا تھا کہ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جو سب لیں گے میں بھی لے لوں گی۔ عائشہ نے جیسے سب سے محفوظ حل تلاش کیا تھا۔ جبریل مسکرایا۔ اس نے اپنا اور اس کا آرڈر ایک جیسا ہی نوٹ کروایا۔ وہ ایک ویجیٹیبل پیزا تھا جسے اس نے ڈرنکس کے ساتھ آرڈر کیا تھا اور بعد میں کافی کے ساتھ چاکلیٹ موز۔ نیسا اپنا آرڈر پہلے دے چکی تھی اور باقی سب لوگ بھی اپنا آرڈر نوٹ کروا رہے تھے۔ برگر۔ یہ ایک امریکن دوستوں کے آرڈرز تھے۔ نیسا نے ایک سیلمون سینڈوچ منگوایا تھا۔ میں اس سال میڈیکل میں چلی جاؤں گی، میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ روٹین کی گفتگو کے دوران جبریل کے سوال پر یکدم اس نے بتایا۔ فنٹیسٹک، اس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں خود بھی میڈیسن میں ہی جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے اور اس گفتگو میں اس کی خاموشی کو جبریل ہی وقتاً فوقتاً ایک سوال سے توڑتا۔ وہ جیسے اسے بوریت سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا یا پھر انگیج کرنے کی، اور عائشہ نے یہ چیز محسوس کی تھی۔ وہ جس ٹین ایجرز کو جانتی تھی وہ اور طرح کے تھے، یہ اور طرح کا تھا۔ کھانا آنے پر وہ اسی طرح گفتگو میں مصروف، خود کھانے کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی سرو کرتا رہا، یوں جیسے وہ روٹین میں سب کرنے کا عادی رہا ہو۔ محمد جبریل سکندر سے ہونے والی وہ پہلی ملاقات اور اس میں ہونے والی ایک ایک چیز عائشہ عابدین کے ذہن اور دل دونوں پر نقش ہو گئی تھی۔ جس بھی لڑکی کا یہ نصیب ہوگا وہ بے حد خوش قسمت ہوگی۔ اس نے سوچا تھا کاش یہ نیسا ہی کو مل جائے۔ اس نے بے حد دل سے خواہش اور دعا کی تھی۔ اس عمر میں بھی اس نے اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ بھی سوچنا شروع نہیں کیا تھا۔ اگر کرتی تو جبریل وہ پہلا لڑکا ہوتا جس جیسے شخص کی خواہش وہ اپنے لیے بھی کرتی۔ جبریل نے اس کے لاشعور کو اس پہلی ملاقات میں اس طرح متاثر انداز کیا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت دعا کر رہی ہوں نیسا کہ تمہاری شادی جبریل سے ہو جائے، جب بھی ہو، وہ بہت اچھا ہے۔ اس کیفے سے اس شام گھر واپس آنے کے بعد عائشہ نے نیسا سے کہا۔ وہ جواباً ہنسی۔ خیر ابھی شادی وغیرہ کا تو کوئی سین نہیں ہو سکتا ہم دونوں کے لیے، وہ بہت ینگ ہے اور مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، لیکن مجھے وہ بہت پسند ہے اور اگر کبھی بھی اس نے مجھ سے کچھ کہا تو میں انکار نہیں کروں گی۔ کون انکار کر سکتا ہے جبریل کو؟ اپنے بیڈ روم میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے نکالتے ہوئے نیسا نے اس سے کہا۔ اس کے ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی، تم نے دیکھا وہ کس طرح تمہیں توجہ دے رہا تھا؟ مجھے یاد نہیں میں کبھی اپنے ساتھ کوئی گیسٹ لے کر گئی ہوں اور جبریل نے اسے اس طرح اٹینشن نہ دی ہو۔ وہ کہتی چلی گئی۔ عائشہ کا دل عجیب انداز میں بجھا، تو وہ توجہ سبھی کے لیے ہوتی تھی اور عادت تھی، فیور نہیں۔ اس نے کچھ مایوسی سے سوچا، فیئر انف۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کیوں اچھا لگتا ہے وہ؟ نیسا اس سے کہہ رہی تھی، وہ حافظ قرآن ہے، کبھی تم اس کی تلاوت سنو، لیکن اتنا مذہبی ہونے کے باوجود وہ بہت لبرل ہے، تنگ نظر نہیں ہے جیسے بہت سارے بورن مسلمز ہوتے ہیں۔ نہ ہی اس کو میں نے کبھی دوسروں کے حوالے سے ججمنٹ کرتے پایا ہے۔ مجھے نہیں یاد کبھی اس نے میرے یا کسی اور فیمیل کلاس فیلوز کے لباس کے حوالے سے کچھ کہا ہو یا ویسے ہی کسی کے بارے میں کمنٹس کیا ہو، نیور۔ نیسا کہتی جا رہی تھی، وہ لباس کے معاملے میں خاصی ماڈرن تھی، اسے یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اس پر اس حوالے سے کوئی قدغن لگاتا، اور جبریل میں اسے یہ خوبی بھی نظر آ گئی تھی۔ عائشہ بالکل کسی سحر زدہ معمول کی طرح یہ سب سن رہی تھی۔ نیسا کے انکشافات نے جیسے عائشہ کے لیے اس کی زندگی کے آئیڈیل لائف پارٹنر کی چیک لسٹ میں موجود انٹیریئرز کی تعداد بڑھا دی تھی۔
उस रात आयशा आबदीन ने बड़ी हिम्मत करके जबरील को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी थी और फिर कई घंटे वो इस इंतज़ार में रही कि वो कब उसे ऐड करता है। वो फजर के वक़्त नमाज के लिए उठी थी और उस वक़्त नमाज पढ़ने के बाद उसने एक बार फिर अपनी फेसबुक चेक की थी और खुशी की एक अजीब लहर उसके अंदर से गुजरी थी। वो ऐड हो चुकी थी और जो पहली चीज़ आयशा ने की थी वो उसकी तस्वीरों में उसकी फैमिली की तस्वीरों की तलाश थी और उसे नाकामी नहीं हुई थी। उसके अकाउंट में इसकी फैमिली की बहुत सारी तस्वीर थीं। सलार सिकंदर थी, हजाब में मलबूस अमामा की, उसकी टीनेजर बहन अनाया की, हमीन की और रईसा की, जबरील के अंकल्स और कजनस की, जो उनकी फैमिली के बरक्स बेहद मॉडर्न नज़र आ रहे थे लेकिन सब में अजीब हम आहंगी नज़र आ रही थी। वो जबरील सिकंदर से दोस्ती करना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई थी, लेकिन वो और उसकी फैमिली यकदम जैसे उसके लिए एक आइडियल फैमिली की शक्ल इख्तियार कर गए थे। ऐसी फैमिली जिसका वो हिस्सा बनना चाहती थी। वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकी थी लेकिन आयशा आबदीन को एहसन साद और उसकी फैमिली से पहली बार मुतारफ़ होकर भी ऐसा ही लगा था कि वो जबरील सिकंदर जैसा ख़ानदान था और एहसन साद जबरील सिकंदर जैसा मर्द, काबिल, बाअमल, मुसलमान, हाफ़िज़ कुरान। आयशा आबदीन ने जबरील सिकंदर के धोखे में एहसन साद को अपनाने का फ़ैसला किया था। इस किताब का पहला बाब इस किताब का पहला बाब अगले 9 अबवाब से मुख्तलिफ था। इसे पढ़ने वाला कोई भी शख्स ये फ़र्क महसूस किए बगैर नहीं रह सकता था कि पहला बाब और अगले 9 अबवाब एक शख्स के लिखे हुए नहीं लग रहे थे। वो एक शख्स ने लिखे थे भी नहीं। वो जानती थी वो उसकी ज़िंदगी की पहली बददियानती थी लेकिन ये नहीं जानती थी कि वही आखिरी भी होगी। इस किताब का पहला बाब इसके अलावा अब और कोई नहीं पढ़ सकता था। उसने पहला बाब बदल दिया था। नम आंखों के साथ उसने प्रिंट कमांड दी। प्रिंटर बर्क रफ्तारी से वो 50 सफ़े निकालने लगा जो इस किताब का तरमीम शुदा पहला बाब था। उसने टेबल पर पड़ी डिस्क उठाई और बेहद थके हुए अंदाज में उस पर एक नज़र डाली। फिर उसने उसे 2 टुकड़ों में तोड़ डाला। फिर चंद और टुकड़े अपनी हथेली पर पड़े। इन टुकड़ों को एक नज़र देखने के बाद उसने इन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। डस्ट का कवर उठाकर उसने ज़ेरे लब इस पर लिखे चंद लफ्ज़ों को पढ़ा। फिर चंद लम्हे पहले लैपटॉप से निकाली हुई डिस्क उसने इस कवर में डाल दी। प्रिंटर तब तक अपना काम मुकम्मल कर चुका था। उसने ट्रे में से इन सफ़ात को निकाल लिया। बड़ी एहतियात के साथ उसने इन्हें एक फ़ाइल कवर में रखकर इन्हें दूसरी फ़ाइल कवर्स के साथ रख दिया जिसमें इस किताब के बाकी 9 अबवाब थे। एक गहरा सांस लेते हुए वो उठ खड़ी हुई। खड़े होकर इसने एक आखिरी नज़र उस लैपटॉप की मध्यम पड़ती स्क्रीन पर डाली। स्क्रीन तारीख होने से पहले इस पर एक तहरीर उभरी थी, विल बी वेटिंग। उसकी आंखों में ठहरी नमी यकदम छलक पड़ी। वो मुस्कुरा दी। स्क्रीन अब तारीख होने लगी। उसने पलटकर एक नज़र कमरे को देखा, फिर बेड की तरफ चली आई। एक अजीब सी थकन उसके वजूद पर छाने लगी थी। उसके वजूद पर या हर चीज़ पर। बेड पर बैठकर चंद लम्हे उसने बेड साइड टेबल पर पड़ी चीज़ों पर नज़र दौड़ाई। वो पता नहीं कब वहाँ अपनी रेस्ट वॉच छोड़ गया था। शायद रात को जब वो वहाँ था वो वज़ू करने गया था, फिर शायद उसे याद ही नहीं रहा था। वो रेस्ट वॉच उठाकर उसे देखने लगी थी। सेकंड्स की सुई कभी नहीं रुकती, सिर्फ मिनट और घंटे हैं जो रुकते हुए नज़र आते हैं। सफ़र ख़त्म होता है, सफ़र शुरू हो जाता है। बहुत देर तक इस घड़ी पर उंगलियां फेरती वो जैसे इसके लम्स को खोजती रही। वो लम्स वहाँ नहीं था। वो इसके घर की वाहद घड़ी थी जिसका टाइम बिल्कुल ठीक होता था, सिर्फ मिनट नहीं सेकंड्स तक। कामलियत इस घड़ी में नहीं थी, इस शख्स के वजूद में थी जिसके हाथ पर वो होती थी। इसने आंखों की नमी साफ करते हुए इस घड़ी को दोबारा साइड टेबल पर रख दिया। कंबल अपने ऊपर खींचते हुए वो बिस्तर पर लेट गई। उसने लाइट बंद नहीं की थी। उसने दरवाज़ा भी मकफल नहीं किया था। वो उसका इंतज़ार कर रही थी। बाज़ दफ़ा इंतज़ार बहुत लंबा होता है, बाज़ दफ़ा इंतज़ार बहुत मुख्तसर होता है। उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। वो इसे नींद समझ रही थी। हमेशा की तरह आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए वो उसे चारों तरफ फूंक रही थी। जब उसे वो याद आया वो इस वक्त वहाँ होता तो उससे आयतुल कुर्सी अपने ऊपर फूंकने की फरमाइश करता। बेड साइड टेबल पर पड़े एक फ़ोटो फ्रेम को उठाकर उसने बड़ी नरमी के साथ उस पर फूंक मारी। फिर फ्रेम के शीशे पर जैसे किसी नज़र न आने वाली गिर्द को अपनी उंगली से साफ किया। चंद लम्हे तक वो फ्रेम में उस एक चेहरे को देखती रही। फिर उसने उसको दोबारा बेड साइड टेबल पर रख दिया। सब कुछ जैसे एक बार फिर से याद आने लगा था। उसका वजूद एक बार फिर से रेत बनने लगा था। आंखों में एक बार फिर से नमी आने लगी थी। उसने आंखें बंद कर लीं। आज उसे बहुत देर हो गई थी। अमामा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। कमरे में नीम तारीकी थी। सलार उसके बराबर में सो रहा था। उसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। रात का आखिरी पहर था। वो उठकर बैठ गई। अजीब ख्वाब था। वो किसका इंतज़ार कर रही थी? उसे ख्वाब में भी समझ नहीं आया था
کتاب کے وہ 10 ابواب سالار کے تھے، وہ کتاب سالار ہی لکھ رہا تھا اور ابھی تک اس کے 9 ابواب لکھے جا چکے تھے، 10واں نہیں۔ وہ گھڑی بھی سالار کی تھی اور سالار نے حمین کی پچھلی برتھ ڈے پر اس کی ضد اور اصرار پر اسے دی تھی، اور اب وہ گھڑی حمین باندھتا تھا اور اس نے خواب میں اپنے آپ کو بوڑھا دیکھا تھا۔ وہ اس کا مستقبل تھا، وہ کسی کو یاد کر رہی تھی، کسی کے لیے اداس تھی مگر کس کے لیے، اور وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی اور کوئی نہیں آ رہا تھا مگر کون؟ اور پھر وہ تحریر ول بی ویٹنگ، وہ خواب کی ایک ایک ڈیٹیل کو دہرا رہی تھی، ایک ایک جزیات کو دہرا سکتی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ گئی، بے حد بے چینی کے عالم میں۔ ان کی پیکنگ مکمل ہو چکی تھی، وہ اس گھر میں ان کی آخری رات تھی، اس کے بعد وہ ان سب کے ساتھ پاکستان جانے والی تھی اور سالار اور جبریل کو وہیں رہنا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا گھر ختم ہو جانا تھا، یہ جیسے اس کی زندگی کا ایک پیٹرن ہی بن گیا تھا، گھر بننا، گھر ختم ہونا، پھر بننا، پھر ختم ہونا، ایک عجیب ہجرت تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس ہجرت میں اپنے گھر کی وہ خواہش اور خواب پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ وہ اس رات اس طرح خواب سے جاگنے کے بعد بھی بہت اداس تھی۔ پہلے وہ سالار کی بے حد مصروفیت کی وجہ سے اس کے بغیر اپنے آپ کو رہنے کی عادی کر پائی تھی، اور اب پاکستان چلے جانے کے بعد اسے جبریل کے بغیر بھی رہنا تھا۔ وہ چلتے ہوئے کمرے میں موجود صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے ایک بار پھر اس خواب کا خیال آنے لگا تھا۔ اس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ بری طرح ٹھٹکی تھی۔ کتاب کے 10 ابواب، اس کی اداسی، اس کا بڑھاپا، کسی کو یاد کرنا۔ اسے یاد آیا تھا اس کتاب کا ہر باب سالار کی زندگی کے 5 سالوں پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹرز نے سالار کو 7 سے 10 سال کی زندگی کی مہلت دی تھی اور کتاب کا 10واں باب 50 سال کے بعد ختم ہو رہا تھا۔ تبارک الذی۔ پریزیڈنٹ نے کافی کا خالی کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ پچھلے 5 گھنٹے میں یہ کافی کا 8واں کپ تھا جو اس نے پیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی کافی نہیں پی تھی، مگر زندگی میں کبھی اسے اس طرح کا فیصلہ بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ آگے گڑھا اور پیچھے کھائی والی صورتحال سے دوچار تھا، اور اپنے عہد صدارت کے ایک بہت غلط وقت پر ایسی صورتحال سے دوچار ہوا تھا۔ کانگریس کے الیکشنز سر پر تھے اور یہ فیصلہ ان الیکشنز کے نتائج پر بری طرح اثر انداز ہوتا۔ بری طرح کا لفظ شاید ناکافی تھا، اس کی پارٹی دراصل الیکشن ہار جاتی، لیکن اس فیصلے کو نہ کرنے کے اثرات زیادہ مضر تھے۔ وہ اسے جتنا ٹال سکتا تھا ٹال چکا تھا، جتنا کھینچ سکتا تھا کھینچ چکا تھا، اب اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ کچھ لابیز کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی، کچھ پاور پلیئرز دبے لفظوں میں اپنی ناراضگی اور شدید رد عمل سے اسے خبردار کر رہے تھے۔ فارن آفس اسے مسلسل متعلقہ ممالک سے امریکی سفارت خانوں کی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آنے والی کنسرن اور کیوریز کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، اور خود وہ 2 ہفتے کے دوران مستقل ہاٹ لائن پر رہا تھا۔ امریکہ کی بین الاقوامی پسپائی ایک الیکشن ہارنے سے زیادہ سنگین تھی، مگر اس کے پاس آپشنز نہ ہونے کے برابر تھے۔ اپنی کیبنٹ کے 6 اہم ترین ممبرز کے ساتھ 5 گھنٹوں کی طویل گفت و شنود کے بعد وہ جیسے تھک کر 15 منٹ کی ایک بریک لینے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اس وقت وہ اس بریک کے آخری چند کچھ منٹ گزار رہا تھا۔ ٹیبل سے کچھ پیپرز اٹھا کر وہ دوبارہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ کیبنٹ آفس میں ہونے والی 5 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے اہم نکات تھے۔ اس کی کیبنٹ کے وہ 6 ممبر 2 برابر گروپس میں بٹے ہوئے 2 مختلف لابیز کے ساتھ تھے۔ وہ ٹائی اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ٹوٹنے والی تھی، اور یہی چیز اسے اتنا بے بس کر رہی تھی۔ اس فیصلے کی ذمہ داری ہر حال میں اسی کے سر پر آ رہی تھی۔ یہ اس کے عہد صدارت میں ہوتا اور اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ہوتا اگر ہوتا تو، اور اس ذمہ داری کو وہ لاکھ کوشش کے باوجود کہیں اور منتقل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو ایک نظر پھر دیکھنا شروع کیا۔ وہ بلٹ پوائنٹس اس وقت حقیقتاً اسے بلٹس کی طرح لگ رہے تھے۔ بریک کے آخری 2 منٹ تھے جب وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ بعض دفعہ تاریخ بنانے والوں کے ہاتھوں کو خود جکڑ کر خود کو بنواتی ہے، اور تاریخ 17 جنوری 2030 کو بھی یہی کر رہی تھی۔ ہشام نے پہلی بار اس لڑکی کو سوڈان میں دیکھا تھا، انچر کے ایک کیمپ میں کسی پناہ گزین گونگی عورت کے ساتھ۔ اشاروں میں بات کرتے اور اسے کچھ سمجھاتے۔ وہ پاکستانی یا انڈین تھی، ہشام نے اس کے نقوش اور رنگت سے اندازہ لگایا تھا، اور پھر اس کے گلے میں لٹکے کارڈ پر اس کا نام پڑھ کر اسے اس کا نام پتہ چل گیا تھا۔ بےحد معمولی شکل و صورت کی، ایک بےحد دبلی پتلی گھنے بالوں والی، ایک سانولی رنگت کی، ایک دراز قامت لڑکی۔
اس کا 5 فٹ 7 انچ قد اس کی واحد خاصیت لگی تھی اس ملاقات میں حشام کو۔ وہ ایک عورت سے بات کرتے کرتے حشام کی طرف متوجہ ہوئی تھی، ایک کو ورکر کے طور پر اسے مسکراہٹ دی اور ہاتھوں کے اشارے سے ہیلو اور حال چال پوچھا۔ اس لڑکی نے بھی ہاتھوں کے اشارے سے اس کو جواب دیا۔ دونوں نے بیک وقت اپنے گلے میں لٹکے کارڈز پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے اور اس پر انگلی پھیرتے ہوئے جیسے خود کو متعارف کیا۔ وہ کیئر کی ورکر تھی اور ریڈ کراس کا اور وہ دونوں USA سے آئے تھے۔ رسمی تعارف اور وہاں کے حالات کے بارے میں اشاروں میں ہی بات کرنے کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کی دوسری ملاقات دوسرے دن ہوئی تھی، لکڑی کے عارضی باتھ روم کی تنصیب و تعمیر والی جگہ پر۔ وہ آج بھی اس سے پہلے وہاں موجود تھی اور کچھ تصویریں لے رہی تھی۔ وہ کچھ سامان لے کر وہاں آیا تھا، ایک لوڈر گاڑی میں لٹکے۔ دونوں نے ایک بار پھر اشاروں کی زبان میں رسمی الیکس لیک کی۔ تیسری ملاقات لمبی تھی اور وہ ایڈ ورکرز کے ایک ڈنر میں ملے تھے۔ ڈنر ہال کے باہر کوریڈور میں وہ دونوں 10 منٹ اشاروں کی زبان میں بات کرتے رہے۔ وہ پاکستان سے تھی، وہ بحرین سے۔ وہ نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، وہ سٹی یونیورسٹی نیو یارک میں۔ وہ فنانس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ سوشل سائنسز کی۔ وہ ان دونوں کے درمیان کامن چیز صرف ایک تھی، ریلیف ورک، جس میں وہ دونوں اپنی ٹین ایج سے انوالوڈ تھے۔ ان دونوں کا CV اکیڈمک اتنا لمبا نہیں تھا جتنا ان کا ایکسٹرا کام تھا۔ کوریڈور میں کھڑے ان 10 منٹوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ہی پوچھا اور جانا تھا۔ اشاروں کی زبان میں سوالات بہت تفصیلی ہو گئے تھے، لیکن حشام کا دل چاہا وہ اس سے اور بھی بات کرتا۔ وہ قوت گویائی رکھتی تو وہ کر ہی لیتا۔ اس کے ساتھ کھڑے اس نے سوچا تھا، وہ اسے اس شام اتنی دلچسپ لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مل کر آگے بڑھ جاتے، اس کوریڈور سے بہت سارے گزرنے والے ورکرز میں سے ایک جو ان دونوں کو جانتا تھا، اس نے انہیں بلند آواز میں دور سے مخاطب کرتے ہوئے ہیلو کہا اور ساتھ حال احوال دریافت کیا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف مخاطب ہوئے۔ انہوں نے بیک وقت اس کی ہیلو کا جواب دیتے ہوئے جواباً اس کی خیریت دریافت کی، اور پھر دونوں نے بیک وقت کرنٹ کھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسٹرنڈ سائلنس، اور پھر دونوں کہکا لگا کر ہنسے تھے اور ہنستے ہی گئے تھے، سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ان کے پاس اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس وقت ان دونوں کا پہلا تعارف خاموشی نے کروایا تھا، اور وہ خاموشی ہمیشہ ان کے ہر جذبے کی آواز بنی رہی۔ وہ جیسے ان کا سب سے دلچسپ کھیل تھا۔ جب ایک دوسرے سے کچھ بھی خاص کہنا ہوتا تو سائن لینگویج میں بات کرتے تھے، ہنستے، کھلکھلاتے، بوجھتے، بھٹکتے، سنبھلتے، سمجھتے۔ کیا کھیل تھا! وہ اس وقت یونیورسٹی میں ابھی گئے ہی تھے۔ شام کو حیرت تھی ان کی ملاقات اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایک جیسی ریلیف ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی طوفانوں اور سیلابوں کے دوران ہونے والے ریلیف ورک سے منسلک رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے باہر ہونے والے کسی ریلیف کیمپ میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے۔ نیو یارک واپسی کے بعد بھی ان دونوں کا رابطہ آپس میں ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ دو مختلف یونیورسٹیز میں ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے وقتاً فوقتاً مختلف سوشل ایونٹس میں ملتے رہتے تھے، کیونکہ دونوں مسلمان طلباء کی تنظیم سے بھی وابستہ تھے، اور پھر یہ رابطہ وقتاً فوقتاً سوشل ایونٹس سے ہٹ کر بھی ہونے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی فیملی سے بھی مل چکے تھے اور اب بہت باقاعدگی سے ملنے لگے تھے۔ دونوں کے والد ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ حشام امریکہ میں بحرین کے سفیر کا بیٹا تھا، اور بحرین کے سفارت خانے میں ہونے والی اکثر گیدرنگز میں اسے بھی انوائٹ کیا جاتا تھا۔ اس کی ماں ایک فلسطینی نژاد ڈاکٹر تھی، اور اس کا باپ امریکہ کے علاوہ بہت سے یورپین ممالک میں بحرین کی نمائندگی کر چکا تھا۔ 2 بہن بھائیوں میں وہ بڑا تھا، اس کی بہن ابھی ہائی اسکول میں تھی۔ ریلیف ورک میں دلچسپی حشام کو اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی، جو حشام کے باپ سے شادی سے پہلے ریڈ کراس کے ساتھ منسلک تھی اور فلسطین میں ہونے والے ریلیف کیمپس میں اکثر ان امدادی ٹیموں کے ساتھ جاتی تھی جو امریکہ سے جاتی تھیں۔ شادی کے بعد اس کا وہ کام صرف فنڈز اکٹھے کرنے اور ڈونیشنز تک محدود رہ گیا تھا، مگر حشام نے اپنی ماں فاطمہ سے یہ شوق وراثت میں لیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شوق بڑھتا ہی گیا تھا۔ اس لڑکی سے ملنے کے بعد اسے اپنا شوق اور جنون بہت کم اور کمتر لگا تھا۔ وہ اس کم عمری میں جن ریلیف پروجیکٹس کے ساتھ منسلک رہی تھی، وہ بہت کم ایسا ہوا تھا کہ ریلیف آپریشن کے بعد بہترین خدمات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں اس کا نام نہ ہوتا۔ اس سے میل جول کے آغاز ہونے کے بعد حشام کو احساس ہوا کہ ان کے درمیان انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایک واحد کامن چیز نہیں تھی، اور بھی بہت ساری دلچسپیاں مشترکہ تھیں، اور صرف دلچسپیاں اور مشاغل ہی نہیں، خصوصیات بھی۔
دونوں کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے اور بہت زیادہ، دونوں کو تاریخ میں دلچسپی تھی، دونوں پھرنے پھرانے کے شوقین تھے اور دونوں بہت زیادہ باتونی نہیں تھے، سوچ سمجھ کر بات کرنے کے عادی تھے۔ حشام کی پوری زندگی لڑکیوں کے ساتھ مخلوط تعلیمی ماحول اور معاشرے میں گزری تھی، نہ اس کے لیے لڑکیاں نئی چیز تھیں نہ ان سے دوستی، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کا کبھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا تھا، لیکن اسے لڑکیوں میں جو چیزیں اٹریکٹ کرتی تھیں ان میں سے کوئی بھی چیز اس لڑکی میں نہیں تھی۔ نہ وہ حسین تھی، نہ اسٹائلش، نہ ایسی ذہین کہ اگلے کو چاروں شانے چت کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نظر کا ایک جدید انداز کا چشمہ لگائے وہ سادہ سی جینز اور کرتیوں میں، اکثر فلپ فلاپس میں، بہت سی دوسری لڑکیوں کے ساتھ حشام کو زیادہ پرکشش محسوس ہوتی تھی، خود میں مگن، دوسروں سے بے نیاز، کالرز، ڈگریوں اور شرٹس میں، سر کے بال جوڑے کی شکل میں باندھے، اپنی لمبی نیلی گردن کو کسی راج ہنس کی طرح لہراتی اور ہمیشہ اسے فون یا ٹیبلٹ میں ہاتھ میں پکڑے اپنے حال میں مگن ملتی تھی۔ ان بہت سی دوسری لڑکیوں کے برعکس جو اسے دیکھتے ہی بہت اٹینشن ہو جاتی تھیں۔ حشام عرب تھا، عورت کی اداؤں سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود اداؤں ہی سے گھائل ہونے والا، لیکن اس لڑکی کے پاس کوئی ادا سرے سے تھی ہی نہیں، اس کے باوجود وہ گھائل ہو رہا تھا۔ میرے معاشرے میں اگر مرد کسی عورت کے ساتھ کہیں جائے تو کھانے کا بل وہ دیتا ہے، عورت نہیں۔ حشام نے پہلی بار اسے کہیں کھانے کی دعوت دی تھی اور بل کی ادائیگی کے وقت اسے پرس نکالتے دیکھ کر اس نے بڑی سنجیدگی سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے پرس سے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے اسے بولی، اور میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر خوش فہمی اور اسے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا، اس لیے یہ میرے حصے کا بل۔ اس نے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے حشام سے کہا تھا۔ مسکرائی وہ اب بھی تھی۔ حشام چند لمحوں کے لیے لاجواب ہوا تھا۔ وہ بڑا مہنگا ریسٹورانٹ تھا جہاں وہ اسے لایا تھا، اور وہ جب بھی کسی لڑکی کو وہاں لا کر بل خود ادا کیا کرتا تھا، اسے اس لڑکی کی طرف سے بے حد ناز بھرا اور مصنوعی حیرت اور گرمجوشی سے بھرپور شکریہ موصول ہوتا تھا۔ آج کچھ خلاف توقع چیز ہو گئی تھی۔ ریسٹورانٹ مہنگا تھا، میں اس لیے کہہ رہا تھا۔ وہ جملہ اگلے کئی دن حشام کو اکیلے میں بھی دانت پیسنے پر مجبور کرتا رہا تھا۔ شرمساری میں اس نے زندگی بھر کبھی کسی عورت کو ایسی توجیہ نہیں دی تھی۔ لیکن شکریہ، لیکن میں بہت امیر ہوں، اس لڑکی نے جواباً مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم میرا بل بھی دے سکتی ہو؟ وہ پتہ نہیں کیوں کہنے لگا تھا، بل نہیں دے سکتی لیکن بل دینے کے لیے ادھار دے سکتی ہوں، اس نے جواباً اس سے کہا۔ سو ویری کائنڈ آف یو، پھر دے دو۔ حشام نے اسی روانی سے کہا۔ وہ پہلی بار الجھی اسے دیکھا، پھر اس نے اپنے پرس سے بل کی بقایا رقم نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ حشام نے وہ رقم پکڑ کر بل میں رکھتے ہوئے فولڈر بند کرتے ہوئے ویٹر کی طرف بڑھا دیا۔ اس لڑکی نے اتنی دیر میں اپنا بیگ کھول لیا۔ وہ اس میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ چند لمحے گود میں رکھے بیگ میں ہاتھ مارتے رہنے کے بعد اس نے بالآخر ایک چھوٹی ڈائری نکالی اور پھر اس کے بعد پین۔ میز پر ڈائری رکھ کر اس نے اس ڈائری میں اس رقم کا اندراج کیا جو اس نے کچھ دیر پہلے حشام کو ادھار دی تھی۔ پھر اس نے پین اور ڈائری دونوں ٹیبل کے اوپر سے حشام کی طرف بڑھائے۔ اس نے کچھ حیران ہو کر دونوں چیزیں پکڑیں اور پھر اس سے کہا، یہ کیا ہے؟ لیکن سوال کے ساتھ ہی اسے پہلی نظر ڈائری پر ڈالتے ہی جواب مل گیا تھا۔ وہ اس کے سگنیچر اس رقم کے سامنے چاہتی تھی جہاں اس نے ادھار دی جانے والی رقم لکھی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اب اپنے گلاسز اتار کر انہیں صاف کرتے ہوئے دوبارہ لگا رہی تھی، معمول کی طرح خود میں مہو، اور اسے نظر انداز کیے، یوں جیسے یہ سب ایک روٹین کی بات تھی۔ حشام نے پین سنبھال کر دستخط کرنے سے پہلے ڈائری کے صفحے پلٹ کر بڑے تجسس سے لیکن محظوظ ہونے والے انداز میں دیکھا۔ وہاں چھوٹی بڑی رقموں کی ایک قطار تھی اور لینے والا صرف ایک ہی شخص تھا جس کا نام نہیں تھا، صرف دستخط تھے، مختلف تاریخوں کے ساتھ، لیکن کہیں بھی ادائیگی والے حصے میں کسی ایک رقم کی بھی ادائیگی نہیں کی گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی کیلکولیٹڈ ہو، ہر چیز کا حساب رکھتی ہو۔ ڈائری پر دستخط کرتے ہوئے حشام کہے بغیر نہیں رہ سکا، اگر میں لکھوں گی نہیں تو بھول جاؤں گی اور معاملات میں کلیئرٹی ضروری ہوتی ہے۔ اس لڑکی نے جواباً اطمینان سے کہا، اور اب اس سے ڈائری اور پین لے کر واپس اپنے بیگ میں رکھ چکی تھی۔ ڈائری سے تو لگتا ہے تم واقعی بہت امیر ہو، اتنی دریا دلی سے کسی کو قرض دے رہی ہو۔ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے حشام نے اس کو خریدا اور وہ بات گول کر گئی۔ ان کے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اسے زیادہ خریدتا، مگر اس ڈائری میں کیے ہوئے اس آدمی کے دستخط اسے یاد رہ گئے تھے۔ وہ ان دستخط سے اتنا تو اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ وہ کسی مرد کے دستخط تھے۔ ایک ہفتے بعد اس نے اس لڑکی کو وہ قرض واپس کرتے ہوئے اس کی ڈائری میں ادائیگی کے حصے میں اپنے دستخط پیڈ کی تحریر کے ساتھ
کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ڈائری الٹ پلٹ کر دیکھی۔ وہ ڈائری اس سال کی تھی اور سال کے شروع سے اس مہینے تک کے کسی صفحے پر کوئی ادائیگی نہیں تھی، لیکن ادھار لینے کی رفتار میں تسلسل تھا، چھوٹی بڑی رقمیں لیکن لاتعداد بار۔ اس سال تمہیں کوئی ادھار واپس کرنے والا میں پہلا شخص ہوں، حشام نے جیسے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ اس نے مسکرا کر اسے ڈائری اور نوٹ دوبارہ واپس لیے، نوٹوں کو حشام کے سامنے گنا، اپنے پرس سے چند چھوٹے نوٹ نکال کر حشام کو واپس کیے کیونکہ اس نے راؤنڈ فگر میں رقم دی تھی۔ چھوڑو اسے، رہنے دو۔ حشام نے نوٹ واپس دینے کی کوشش کی۔ اتنی بڑی رقم نہیں ہے یہ، اس نے جیسے لاپرواہی سے کہا۔ کافی کا ایک کپ اور ایک ڈونٹ آ سکتا ہے، ایک ویفل آئس کریم آ سکتی ہے یا ایک برگر، اس نے بڑے اطمینان سے جواباً کہا تھا۔ وہ ہنسا۔ تو تم واقعی ضرورت سے زیادہ حساب کتاب رکھتی ہو۔ میری ماں کہتی ہیں روپیہ مشکل سے کمایا جاتا ہے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اس نے جیسے ایک بار پھر حشام کو لاجواب کیا تھا، ذرا سی شرمندگی دکھائے بغیر۔ اس طرح تو تم واقعی بہت امیر ہو جاؤ گی، حشام نے اسے ٹیز کیا۔ انشاءاللہ، اس نے جواباً اتنے اطمینان سے کہا کہ حشام کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسنے کے بعد حشام کو احساس ہوا شاید یہ مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ اسی طرح سنجیدہ تھی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ اس نے کچھ سنبھلتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کیا میرا ہنسنا؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم کیا مجھ پر ہنسے تھے؟ حشام نے سر کھجایا۔ لڑکی سیدھی تھی، سوال ٹیڑھا تھا۔ یہ جس کو اتنے ادھار دیتی رہی ہو، یہ کون ہے؟ اس نے بھی اس سے ایک ٹیڑھا سوال کیا تھا۔ ہے کوئی؟ وہ ایک بار پھر نام گول کر گئی۔ تم بتانا نہیں چاہتی؟ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ نہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے چپ رہا، پھر اس نے کہا، بہت زیادہ قرضہ نہیں ہو گیا اس کے سر؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں اسے انکار نہیں کر سکتی۔ حشام عجیب انداز سے بے چین ہوا۔ پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو ایسا مشورہ دیا تھا۔ پیسے کے بارے میں نہیں، میں ویسے ہی اعتبار کرتی ہوں اس پر، اس نے بڑے آرام سے کہا۔ حشام کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔ وہ ان کی دوستی کا آغاز تھا اور وہ ایک دوسرے کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے درمیان ایسی بے تکلفی نہیں تھی۔ اس شخص کا تعارف بھی حشام سے بہت جلد ہی ہو گیا تھا۔ تالیوں کی گونج نے حمید سکندر کی تقریر کے تسلسل کو ایک بار پھر توڑا تھا۔ روسٹرم کے پیچھے کھڑے چند لمحوں کے لیے رک کر اس نے تالیوں کے شور کے تھمنے کا انتظار کیا تھا۔ وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کا اجتماع تھا اور وہاں وہ مدعو تھا۔ پچھلے سال وہ MIT سے گریجویشن اسٹوڈنٹ میں شامل تھا۔ وہ اسکول آف مینجمنٹ سے ڈسٹنکشن کے ساتھ نکلنے والوں میں سے ایک اور اس سال وہ یہاں گریجویٹ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہا تھا۔ MIT وہ واحد یونیورسٹی نہیں تھی جس نے اسے اس سال اس اعزاز کے قابل سمجھا تھا۔ چند اور نامور یونیورسٹیز نے بھی اسے مدعو کیا تھا۔ 24 سال کی عمر میں حمید سکندر کے پچھلے 3 سالوں کے دوران دنیا کے بہترین انٹرپرینرز میں سے ایک مانا جاتا تھا، اس ایک آئیڈیا کی وجہ سے جو پچھلے کچھ سالوں میں ایک بیج سے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کے نام سے اس کی ڈیجیٹل فنانس کمپنی نے پچھلے 3 سالوں میں گلوبل مارکیٹس میں دھوم مچا رکھی تھی۔ دنیا کے 1 to 5 بہترین مالیاتی اور کاروباری ادارے اس کمپنی کے باقاعدہ کلائنٹس تھے اور 1,500 چھوٹے ادارے بالواسطہ اس کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اور یہ سب 3 سال کی مختصر مدت میں ہوا تھا جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی بنیاد رکھنے میں بھی مصروف تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کا کنسیپٹ بہت دلچسپ اور منفرد تھا اور ایک عام یوزر کو وہ ابتدائی طور پر کسی ڈیجیٹل گیم جیسا لگتا۔ اس کی ابتدا بھی حمید سکندر نے بہت چھوٹے پیمانے پر کی تھی۔ ایک ویب سائٹ پر اس نے دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایک آن لائن چیلنج دیا تھا، ایک ایسا کوئی آئیڈیا یا ٹریڈ کرنے کے لیے جس کے لیے انہیں یا تو فنانس چاہیے تھا یا کسی کمپنی کی سپورٹ، اور یا پھر وہ اپنا آئیڈیا کسی خاص قیمت پر ٹریڈ کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن ٹریڈرز اور ٹریڈنگ دونوں بہت مختلف تھے۔ اس ویب سائٹ پر 3 کوئز تھے، ایک کیٹیگری A کیٹیگری، B اور C کیٹیگری۔ ہر کوئز میں 20 سوالات تھے اور ویب سائٹ پر رجسٹریشن کے لیے ایک پاس ورڈ ضروری تھا جو اس کوئز میں کامیاب ہونے کے بعد بھیجا جاتا ہے اور وہی نمبر اس ٹریڈر کی ID تھی۔ کیٹیگری A کا کوئز مشکل ترین تھا اور ناک آؤٹ کے انداز میں ٹائمڈ تھا۔ کیٹیگری B اور C اس سے آسان تھے اور ٹائمڈ تھے۔
اور نہ ہی ان میں ناک آؤٹ ہوتا تھا۔ یہ ان 3 کیٹیگریز کی درجہ بندی تھی جو وہاں آنے والے ٹریڈرز کی پرفارمنس پر آٹومیٹکلی انہیں مختلف کیٹیگریز میں رکھتی تھی۔ جو اے کیٹیگری میں آگے نہ جا پاتا وہ بی کے کوئز میں حصہ لیتا، اور جو بی میں بھی آگے نہ جا پاتا تو وہ سی میں، اور جو سی میں بھی آگے نہ جا پاتا تو اسے ٹیڈ اینڈ آئیڈیا کی طرف سے آؤٹ کک کر دیا جاتا تھا، اس پیغام کے ساتھ کہ ابھی اسے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، ٹریڈنگ اس کا کام نہیں۔ ایک کیٹیگری کے کوئز میں کامیاب ہو جانے والے غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد ایک پاس ورڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے اور پھر اگلے مرحلے تک رسائی کرتے۔ ایک ایسے ٹریڈ سینٹر میں جہاں بہترین یونیورسٹیز کے بہترین دماغ اپنے اپنے آئیڈیاز کو رجسٹر کروانے کے بعد آن لائن موجود ٹریڈرز کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے بات چیت کرتے۔ وہ گروپ ڈسکشن بھی ہو سکتی تھی اور وہ ٹریڈرز کی آپس میں گفت و شنید بھی۔ پہلے مرحلے میں حمید صرف 5 بڑی کمپنیز کو اس بات پر آمادہ کر پایا تھا کہ وہ اس ٹریڈ روم میں آئیڈیا لے کر آنے والوں کے آئیڈیاز سنیں اور اس پر ان سے بات چیت کریں۔ اگر انہیں کسی کا آئیڈیا پسند آ جائے تو اس کے عوض انہیں ٹائی کو ایک مخصوص فیس ادا کرنی ہے۔ اگر وہاں کوئی آئیڈیا انہیں پسند آ جاتا اور وہ اسے خریدنے، اس میں انویسٹ کرنے یا اس میں پارٹنرشپ کرنے پر تیار ہوتے تو کیٹیگری بی میں پیش ہونے والے آئیڈیاز کی ٹریڈنگ بھی اسی فارمولے کے تحت ہوتی تھی۔